السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبض چیک کرنے کا طریقہ آج ہم بتائیں گے، جو سب سے آسان طریقہ ہے۔ یہ آپ کی 4 انگلیاں ہیں، 1 2 3 4۔ تو رائٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کی نبض چیک کریں، یعنی آپ کا اگر دایاں ہاتھ ہے تو مریض کا بھی دایاں ہی ہاتھ ہونا چاہیے، اور اگر مریض کے لیفٹ ہینڈ کی آپ نبض چیک کرنا چاہیں تو اس کے لیے لیفٹ ہینڈ ہی اپنا استعمال کریں۔ آپ کا بایاں ہاتھ ہو تو مریض کا بھی بایاں ہاتھ ہی ہونا چاہیے۔ آپ کا دایاں ہاتھ ہے تو مریض کا بھی دایاں ہی ہاتھ چیک کریں اس سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا ہے، یہاں سے یہ انگوٹھے کی ہڈی ختم ہوتی ہے، یہاں پہ آپ نے رکھنی ہے پہلی انگلی، بالکل جہاں ہڈی ختم ہوتی ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ ہی دوسری انگلی، اس کے بالکل ساتھ ہی جوڑ کر تیسری، اس کے بعد چوتھی۔ دیکھیں آپ بالکل یہ 4 انگلیاں، اس کی جو رگ ہے نا نبض، اس پر ہلکی سی ٹچ، یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے کھڑی رکھیں انگلیاں، اور یہ نہیں کہ ایک زیادہ دبائیں اور باقی 3 کم دبنی چاہیے، نہیں، جتنی رفتار دبانے کی پہلی دوسری کی ہے اسی طرح تیسری چوتھی کی بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ پہلی انگلی آپ کی جو ہے بتائے گی مریض کے سر سے، یہ سر ہے، سر سے لے کر یہ پہلی انگلی یہ بتائے گی، دوسری انگلی یہاں سے لے کر یہ جو سوراخ ہوتا ہے یہاں پہ انسان کا تھوڑا، یہ ٹھیک ہے، یہ کھڈا ہوتا ہے انسان کا یہاں پہ درمیان میں، یہاں تک دوسری انگلی کا تعلق ہے، اور تیسری انگلی یہاں کھڈے کے بعد سے لے کر یہ ناف کے نیچے تک، اور چوتھی انگلی ناف سے نیچے سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلی انگلی دوسری تیسری چوتھی رکھنی بالکل برابر میں، اور بالکل سب سے پہلے ہلکا سا ٹچ کریں، یہ 4 انگلیاں برابر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ زیادہ نیچے اور یہ اوپر، نہ، ان کو برابر کریں، اور اس کے جو پورے ہیں نا یہ رکھنے ہیں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن۔ جس انگلی پر اب دیکھیں ہلکا سا ٹچ کرنا ہے، دبانا نہیں ہے نیچے زیادہ، پہلی بار میں ہلکا سا اس کے اوپر رکھیں، اس کی نبض پہ آپ برابر دباؤ کے ساتھ ساری انگلیاں رکھیں۔ جس انگلی کے اوپر آپ کو نبض زیادہ دھڑکن فیل ہو رہی ہے وہاں پر دیکھیں کہ اس انسان کو ضرور کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے، مسئلہ ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ اب دایاں ہاتھ مریض کا یہ سائیڈ ہے نا، یہ جو ہاتھ ہے مریض کا، اس کی نبض میں چیک کروں گا تو اس کی یہ سائیڈ ہی سر سے لے کر پاؤں تک بتائے گا یہ ہاتھ، اور اگر دوسرا بازو ہے اس کی میں چیک کروں گا تو اس کے لیے میرا بایاں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اور بایاں ہاتھ یہ مریض کا بایاں، یہ جو بازو ہے مریض کا، اس کی یہ سائیڈ ہی بتائے گا سر سے پاؤں تک، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہ آپ لیفٹ ہینڈ مریض کا چیک کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اس کی رائٹ سائیڈ کی چیزیں بتا دے گا، اور رائٹ چیک کریں تو لیفٹ کی بتا دے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ بائیں سائیڈ جو ہے نا نبض مریض کی بائیں سائیڈ بتائے گی، اور دائیں سائیڈ کی نبض دائیں سائیڈ ہی بتائے گی۔ دائیں ہاتھ کی مریض کی پہلی انگلی پر، یہ پہلی انگلی پر نبض کی دھڑکن اگر تیز فیل ہوتی ہے، باقیوں کی بنسبت ٹچ ہوتی ہے، تو کیا ثابت ہوا؟ پہلی انگلی یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے یہاں تک مریض میں کچھ مسئلہ ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ اگر دوسری انگلی جو ہے، یہ دوسری، پہلی اب دوسری انگلی یہ دوسری ہے، دوسری پر ہے اگر نبض، یعنی باقیوں کی بنسبت دوسری پر اگر نبض دھڑکتی ہے تو دوسری ہم نے پڑھی تھی کہ دوسری یہاں سے لے کر یہاں کھڈے تک، یہاں سے لے کر مریض کے کھڈے تک، اسی سائیڈ کا یا بازو انگلی
ناخن، ٹھیک ہے، اور یہ سائڈ کھڈے تک جو یعنی یہ ایریا بتائے گی. اور تیسری انگلی یہ تیسری ہے، نہ پہلی پر پتہ چلتا ہے، نہ دوسری پر دکھائی دیتی ہے، نہ چوتھی پر، بلکہ تیسری پر. تو پھر تیسری کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک پہلی، یہاں سے یہاں تک دوسری، یہاں سے لے کر یہاں ناف تک، ناف کے نیچے تک تیسری انگلی. ٹھیک ہے جی. اب تیسری پر ہے تو پھر یہاں تک کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. یہاں کھڈے سے لے کر یہاں ناف کے نیچے تک اس سائیڈ پر، اس ہاتھ کی مطلب اس ہاتھ کا مطلب اس سائیڈ پر کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تین انگلیاں ہو گئی، یہ تین انگلیاں. اب یہ ایک دو تین، تینوں پر کچھ نہیں فیل ہوتا، بلکہ چوتھی پر آ کر اگر نبض جو ہے نا آپ کو ٹچ کرتی ہے، مارتی، آپ کی انگلیوں کو فیل ہوتا ہے کہ یہ چوتھی پر آ کر یہ یعنی فیل ہو رہی ہے، تو پھر چوتھی انگلی کا کیا؟ سٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیں. چوتھی انگلی یہ ناف ہے، یہ ناف سے نیچے کا حصہ، یہاں سے لے کر پاؤں تک کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس ایریے میں. ٹھیک ہے جی. دایاں ہاتھ ہے مریض کی، دائیں سائیڈ ہے، دائیں نبض چیک کی دائیں ہاتھ کی، دائیں سائیڈ ہی اس نے بتائی ہے. اور بائیں سائیڈ کا مطلب بائیں سائیڈ ہی بتائے گی بائیں سائیڈ کی نبض. ٹھیک ہے جی. اب ہم بیٹھیں ایک منٹ، اب ہم چیک کرتے ہیں ان کی نبض. ہاں جی، آپ کی نا دوسری پہ پھڑک رہی ہے نبض. شہزادے آپ کے نا یہاں سے لے کر یہاں تک اس سائیڈ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، درد وغیرہ ہے یا کچھ ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا، ضروری نہیں درد ہو، اندر کوئی مسئلہ ہے. لیفٹ ہینڈ اوپر اٹھا کے رکھیں صحیح طرح. اپنے وزن پہ رکھیں. یہ ہاتھ آپ کا تیسرا جو ہے نا بتا رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس سائیڈ پہ کوئی نہ کوئی آپ کو تکلیف ہے کوئی فیلنگ نہیں ہو رہی، لیکن بعض اوقات درد بھی ہوتا ہے انسان کو، بعض اوقات فیلنگ نہیں بھی ہوتی، لیکن اندر کوئی نہ کوئی معدہ ہے، جگر ہے، پھپھڑے ہیں، گردے ہیں، یہ ٹریس ہو جاتا ہے. رائٹ ہینڈ لیفٹ یعنی دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کی نبض کا یہ ڈیٹیل اس کی ہم نے پڑھ لی ہے، سن لی ہے. تو اس طرح آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد چیک کر سکتے ہیں، لیکن حکیم بننے کا دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم ایک نے نبض سیکھ کر حکیم بن گئے ہیں، اب لوگوں کو میڈیسن دینا شروع کر دیں. یہ کام بھی رسکی ہے. یہ صرف ہلکا سا اپنی فیملی یا خود کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا جو ہے نا یعنی آپ کے جسم میں تکلیف کہاں پہ ہے، نبض آپ کی بتا دے گی آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور چیز ہم آپ کو بتائیں کہ یہ برابر رکھنی انگلیاں، یہ تو ہم نے بتا دیا. اب چار کے اوپر ہے نا، چار انگلیوں کے اوپر برابر کی نبض پھڑک رہی ہے، تو پھر کیا میننگ کہ اس کے خون کی سپلائی پورے جسم میں ٹھیک سے چل رہی ہے. اگر خون کی سپلائی نہیں صحیح تو نبض آپ کو بتائے گی، یعنی کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ پھڑکتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ضرور اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے.